طرف سے کوئی آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کیا میٹنگ ہونی چاہیے اور آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جناب اسپیکر. مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت بحران سے ہم اس کو نکالیں. مثبت پازیٹیو امینڈمنٹ، جمہوری امینڈمنٹ، اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سچشمہ بنانا، آئین کی بالادستی بنانا، ہر ادارے کو اپنے فعل میں رکھنا. جناب اسپیکر مجھ سے پوچھے بغیر میرا ووٹ آپ کا ہے، پوچھے بغیر، لیکن گڑبڑ نہ کریں. امینڈمنٹ کے نام پہ تم ادھر گھسو وہاں سے، یہ آیا وہ گیا، یہ آیا وہ گیا. کس لیے؟ کیا کمپیل ہے؟ کس لیے آتے ہو میرے پاس؟ پارٹی کو بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں گے. آئے ہم سب مل بیٹھے انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف، ہم بیٹھے کہ اس بدبخت بحران سے ہم یہ بحران آسمان سے نہیں آیا، یہ بحران ہماری وجہ سے ہے، ہم اندر سے. اس میں آرمی بھی انوالو ہے، آپ بھی انوالو ہیں، مسلم لیگ بھی انوالو ہے. بار بار اگر ہم یہ کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، شہباز کو بھی پتہ ہے، خورشید شاہ کو بھی پتہ ہے. جناب اسپیکر مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیٹیوشن سے، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا، لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے. اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائی کریں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں. محمود اچکزئی نے ایسی تاریخی تقریر کی کہ پورا ایوان داد دینے پر مجبور ہو گیا. محمود اچکزئی نے مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی متنازع تقریر کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ مولانا کو گرفتار کر لیا جائے گا، جس پر JUI نے کہا کہ مولانا کو کوئی چھو نہیں سکتا. محمود اچکزئی نے کیا کہا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. میٹنگ ہونی چاہیے اور آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جناب اسپیکر. مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت بحران سے ہم اس کو نکالیں. بار بار اگر ہم یہ کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، شہباز کو بھی پتہ ہے، خورشید شاہ کو بھی پتہ ہے. جناب اسپیکر مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیٹیوشن سے، میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا، لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے. اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائی کریں. ہم نے ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا ہے کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ ہمیں عزیز ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے، مہربانی کریں بس ہمارے ساتھ بیٹھیں. آئین کی بالادستی واحد وہ بات ہے جس پہ یہ سارا حال متفق ہے. نواز شریف اس پہ متفق ہیں، زرداری صاحب اس پہ متفق ہیں، جماعت اسلامی متفق ہے، جمعیت علماء اسلام متفق ہیں، پاکستان کی تمام MQM سارے اس پہ متفق ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی پہ ہم وہ کریں. اس پارلیمنٹ کو صحیح جمہوری الیکشن کے طاقت کا چشمہ بنائیں. جناب اسپیکر یہ ملک بحرانوں سے نکل جائے گا. یہ کہ ہم ایک دوسرے لیڈر آپ کا میرا دوست میاں صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پیچھے سے آپ ایک دوسرے کو چھریاں مارتے ہیں. آپ سے میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے آپ سے گلہ بھی ہے، میں آپ سے چھیڑتا بھی ہوں، جھگڑا بھی کرتا ہوں. آپ جناب اسپیکر مہربانی کریں، ڈونٹ بی اے مسلم لیگ ممبر، ڈونٹ بی اے ممبر آف دی مسلم لیگ. آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین بن کے کام کریں. وی ول سپورٹ یو. آپ کسٹوڈین بنے. آپ کی طرف سے جب خط جاتے ہیں الیکشن کمیشن اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس ساری پارٹی کی ساری پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں کرتے تو ہمیں گلہ ہوتا ہے. مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ادھر آپ ایک دوسرے کو چھریاں پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں. اگر اس ملک میں ہم نے اچھے کام نہیں کرنے اور اس ملک کو ہم نے دھکا دینا ہے، جناب اسپیکر بس بسم اللہ چادر سمیٹ کے گھر چلے جائیں گے. خدا جانے پاکستان جانے، پاکستان کی مشکلات جانے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایاز کی حیثیت سے بھی، اسپیکر کی حیثیت سے بھی اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں گے. آئے ہم سب مل بیٹھے انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف، ہم بیٹھے کہ اس
बदबख्त बहरान से हम किस, ये बहरान आसमान से नहीं आया, ये बहरान हमारी वजह से है, हम अंदर से, उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व है, मुस्लिम लीग भी इन्वॉल्व है। मेरा दोस्त कहता है फलाना पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला, कौन नहीं पला, कौन नहीं पला। हम एक दूसरे को ये ताने न दें, बस हम एक दूसरे के भाई हैं। माजी की गलतियां हुई हैं, 70 साल 75 साल बहुत बड़ा वक्त है। दुख की बात है, एक किचमी मुल्क, दुनिया जहां की नामतों से पुर, पानी, बिजली, सूरज, मेहनतकश अवाम, हम बुखारी बने फिर रहे हैं इस मुल्क में। इसका इलाज ये पार्लियामेंट निकाल सकती है। फॉर गॉड सेक इकट्ठे बैठे, मुझे बाहर निकाल दें, इस बदबख्त ख्वाजा आसिफ के साथ मुज़ाकरात करें, सारे हमारे दोस्त बैठे ताकि इकट्ठे इस मुल्क को बहरानों से। मस्बत पॉजिटिव अमेंडमेंट, जमहूरी अमेंडमेंट, इस पार्लियामेंट को ताकत का सचश्मा बनाना, आइन की बालादस्ती बनाना, हर इदारे को अपने फेर में रखना। जनाब स्पीकर, मुझसे पूछे बगैर मेरा वोट आपका है, पूछे बगैर, लेकिन गड़बड़ ना करें। अमेंडमेंट के नाम पे तुम इधर घुसो, वहाँ से ये आया वो गया, ये आया वो गया, किस लिए, क्या कंपेल है, किस लिए आते हो मेरे पास? सबको इस बात पे मुतफिक कर सकते हैं, इस हाउस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आइन की बालादस्ती नहीं चाहता। इस हाउस में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस हाउस को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाना चाहता। इस हाउस में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस बात से मुतफिक न हो कि हर इदारे का जो अपना फ्रेम है, उस इदारे को उस फ्रेम में होना चाहिए। फिर मेरे मुराद इस्टेब्लिशमेंट हो, जजेस हों, जर्नलिस्ट हों, जो भी हों, हर एक का फ्रेम मालूम है। यहाँ एक जनाब स्पीकर, एक अनजाना खौफ है, एक अनजाना खौफ है। इस खौफ से हमने अपने आप को निकालना होगा। हम इस्लाम का भी वो करते हैं, हम मुसलमान भी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे अच्छे बंदे, अल्लाह इन्ना इबादल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो न कभी खौफज़दा होते हैं और न कभी गमगीन होते हैं। और हमने किन से लड़ना, किन से झगड़ना? हमारी अफवाज है, हमारे जजेस हैं, हमारे लोग हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे अवाम हैं। अगर हर इदारा अपने उसमें रहे, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर, वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर। ग्रीन बुक या ब्लू बुक जिसको कहते हैं, उसमें जो डेकोरम है उसका ना सेनेट चेयरमैन ख्याल रख सकता है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। महमूद अचकज़ई ने आज बबांगे दौल ये इशारा दे दिया कि इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे और हमारे मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। लेकिन आपका ये वक्त हमें कभी भूलेगा नहीं जो आप लोगों ने हम पर जुल्म और सितम बर्पा किए रखे।